اٹھ کے تشریف لے گئے کہ جب میں گھر سے چلا جاؤں گا تو مہمان خود بخود سمجھ جائیں گے، کیونکہ خلق رسول ہے، کمال خلق نبوت ہے۔ حضور کی ذات یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ گھر سے آئے ہوئے مہمان سے کہے جی آپ اب تو جائیں، مہربانی کریں۔ تو حضور باہر تشریف لے گئے، کچھ دیر کے بعد آئے، صحابہ پھر بیٹھے ہوئے، وہ پھر بھی نہیں گئے اللہ کے بندے۔ اس کے بعد بہرحال صحابہ چلے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ آیت اتار دی، اس میں آداب بتلائے کہ ایک تو خبردار کسی کے گھر میں جب تک کوئی بلائے نہیں بغیر اذن کے داخل نہ۔ دوسری بات یہ بتلائی کہ تم ایسا نہ کرو کہ دعوت ہو تو 6 گھنٹے پہلے آ جاؤ، پکنے سے بھی پہلے، تاکہ اس وقت مجھے سیٹ کا پرابلم نہ ہو۔ یعنی بارات آئی نہیں، مہمان پہلے بیٹھے ہوتے، تو یہ بھی اسلام منع کر، غیر ناظرین انا ہو، کہ اس انتظار میں نہ رہو گے یار دیکھ کب اترتی ہے، کیونکہ اس وقت تک تو مالک کو کچھ نہ کچھ تو آپ کو کھانا کھلانا پڑے گا نا غریب کو، اور دعوت پک رہی ہے، وہ غریب جائے کہاں؟ جو پکانا کھلانا ہے وہ ابھی تیار نہیں ہوا، آپ پہلے آگے بیٹھے ہوئے تو جائے کہاں غریب؟ تو خیر بار دوسری ہدایت یہ ہے کہ فَإِذَا طَعِمْتُمْ، کہ جب تم کھا لو فَانْتَشِرُوا، اب اس کے بعد جاؤ، غیر مستانسین لحدیث، یہ نہیں کہ باتوں میں بیٹھ جاؤ اور باتوں کو لمبے کرتے چلے جاؤ۔ اللہ کا پیغمبر تو استحیاء میں اپنے خلق میں تمہیں بات نہیں کہتا، لیکن اللہ نے جو فرمان ہے جو حکم ہے وہ سمجھانا ہے۔ اور پھر آخری حکم کیا سمجھا؟ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اور اگر گھر والوں سے کوئی بات مانگنی ہو، کوئی چیز لینی ہو، تو پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے بلاؤ۔ تو بعض ہمارے نئے بیچارے لوگ ہیں نا، ان کو کہتے ہیں جی قرآن میں تو حجاب کا لفظ ہی نہیں ہے۔ اب جناب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہو گئی، آیت نازل ہونے کے بعد صحابہ بھی چلے گئے، میں باہر کام کی طرف گیا، اور اب میں واپس آیا تو حسب عادت جیسے میں حضور کے گھر میں آتا تھا، میں آنے لگا تو میں ٹھہرو، حضرت کہتے ہیں میں رک گیا، انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ میں اب تو آیت حجاب آ گئی، پردے کا حکم آ گیا، اب تم گھر میں نہیں جاتے۔ تو اس لیے حضرت انس کہا کرتے تھے کہ انا اعلم بآیت الحجاب، تمام صحابہ سے پردے کی آیت کے بارے میں سب سے زیادہ علم مجھے ہے، کیونکہ میں تو اس واقعے کا گواہ ہوں، میرے سامنے تو آیت اتری ہے۔ تو اب باقی یہ رہا کہ ایک چالاکی بعض حضرات یوں بھی کرتے ہیں، وہ جی یہ تو سارے احکام تھے حضور کی بیویوں کے لیے، یہ دوسروں کے لیے نہیں ہیں، تو یہ بھی ایک جہالت ہے یا رذالت ہے یا عناد ہے کہ جو پاک بیویاں ہیں ان کو پردے کی ضرورت ہے، جو ہماری ان کو ضرورت نہیں، یعنی یہ ان سے بھی زیادہ پاک ہو گئی۔ عجیب بات، یعنی ایک صحت مند آدمی کو تو حفظ بات قدم کی ضرورت ہے، لیکن اگر وہ شوگر کا مریض ہے تو اسے مٹھائی کھلاؤ۔ عجیب بات کہ بھائی وہ مدینہ منورہ ہے، نبی کی بیویاں ہیں اور ہمارے لیے مائیں ہیں، ازواجہ امہاتہم، تو جب ہم ان ماؤں کے سامنے بھی بغیر حجاب کے نہیں جا سکتے، تو جو ہماری مائیں نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں لگتی، ان کے بارے میں کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک بات کو سمجھنے کے لیے کہ بھی غیر عورت کے لیے جو نبی کی بھی اس کے لیے تو اور زیادہ پابندی ہو گئی۔ اسی طرح اب دیکھیں کہ صحابہ کے دماغ میں پردے کی بات کی یا نہیں کی۔ وہی صحابی راوی ہیں، حضرت انس راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ جب خیبر کے جنگ کے بعد واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جو تھی اسی اثناء سفر میں خیبر اور مدینے کے درمیان میں ہو گئی بی بی صفیہ سے۔ یہ تو ہماری شادیاں ہیں نا جی، جب تک شادی گھر نہ ہو، اعلان نہ ہو، کارڈ نہ چھپے، ہماری شادیاں تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہمارا مقام تو بہت بلند ہے۔ دیکھیں اللہ کے ایمان سے کہیں، اگر ہم اس سنت رسول پہ عمل کریں تو کوئی گھرانہ ذلیل ہو، پریشان ہو، مقروض ہو، کل کو روتا پھرے۔
اللہ کے نبی کی شادی ہے اور بی بی صفیہ یعنی کوئی عام گھر کی آدمی ہوئی، یہ ابن اختب کی بیٹی ہے جو خیبر کا سردار ہے. ایک سردار کی بیوی تھی، ایک سردار کی بیٹی تھی، لیکن راستے میں باقاعدہ نکاح ہو گیا، راستے میں یعنی شب زفاف جو تھی وہ بھی راستے میں، میاں بیوی راستے میں ملے، کوئی اہتمام نہیں. عام جیسے ریت پہ خیمے لگے ہوئے، بس یہ خیمے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میاں بیوی بھی. اور پھر اس کے لیے جناب جو کھانا منگایا گیا، جو ولیمہ کیا گیا، جو دعوت ولیمہ کی گئی، حضرت انس فرماتے ہیں میں خود دیکھ رہا تھا کہ چمڑے کے دسترخوان ہم نے بچھا دیے اور اس کے اوپر کچھ یہ پنیر رکھ دیا جسے آپ چیز کہتے ہیں یا جبنا کہتے ہیں، اور کسی نے کھجوریں لا کے رکھ دی، اور کسی کے پاس جو تھوڑا سا بچا ہوا گھی تھا وہ آ کے رکھ دیا، کسی کے پاس جو تھوڑا بچا ہوا تیل تھا وہ آگے لا کے رکھ دیا. وہ کہتا ہے واللہ نہ روٹی تھی، نہ خبز تھا، نہ لحم تھا، نہ گوشت تھا، روٹی تھی ہی نہیں. یعنی نبی کا ولیمہ ان چیزوں سے ہو جاتا ہے، ہمارا ولیمہ کے لیے پیسے چاہیے. ہمارا ولیمہ جو ہے اس کے لیے تو بڑا اہتمام چاہیے، بلکہ اہتمام سے آگے گناہ بھی چاہیے. وہ ایک دعوت تھی ولیمے کی، تو ایک خان بھی تھا ہمارا، کوئی میری برادری کا کوئی ہوگا میری طرح بیوقوف، تو وہ خان صاحب بھی تشریف لے آئے. تو وہ صاحب خانہ نے استقبال کیا، بڑا احترام سے لایا اور اس کو بٹھایا. تو وہ خان صاحب بڑے آرام سے پوچھتا ہے کہ ہاں بابا بتاؤ آج یہ کانا مانا ہے یا خیرات ہے؟ اب وہ گھر والا پریشان ہو گیا، بیوقوف آدمی شادی کی دعوت ہے، خیرات بنا رہے، ہمارا مرد کوئی تھوڑا گیا. تو اس نے کہا خان صاحب یہ شادی کا دعوت ہے یار، کیا تم خیرات پیرات لگا رکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں بابا دیکھو سیدھی بات پر. کہا جناب ماشاءاللہ بریانی ہے، قورمہ ہے، زردہ ہے، کوفتے ہیں، باربی کے، تو اس سے کھانے انشاءاللہ آپ کو کھلائیں گے. خان صاحب انہوں نے کہا یار پھر وہی بات کرو نا، خیرات ہے، خیرات میرات ہے نا. اس کا کیا مطلب؟ کہا وسکی مسکی ہے کہ نہیں؟ اگر وہ نہیں تو پھر کھانا تو نہ ہوا نا، پھر تو خیرات میرات ہوا نا. اب ہماری تو شادی نہیں بولتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ آج بھی مسلمان امریکہ میں موجود ہے اور اس نے اپنی بیٹی کی شادی کی، اور جس میں بڑے بڑے لوگ آئے، یعنی سابق امریکی پریزیڈنٹ کی بیوی بھی آئی، بڑا آدمی ہے وہ. لیکن اس نے کہا کہ میری شادی میں، میری بیٹی کی شادی میں شراب سرو نہیں ہوگا، چاہے آپ میری دعوت پہ آئیں یا. یعنی آپ حیران ہوں گے. چودھری عبدالرشید تو پاکستانی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے پورے ملک کا ناک اونچا کر دیا. اس نے کہا کہ دیکھیں تمام اہتمام ہوگا، تمام مہمانوں کے لیے 5 اسٹار ہوٹل بک تھے، سب کچھ تھا، لیکن اپنا شراب نہیں ہوگا. اور باقاعدہ اطلاع دی، باقاعدہ ایک ایک مہمان کو اطلاع دی کہ شراب سرو نہیں ہوگی، کوئی میری مہمانداری میں شرکت نہ کر. دیکھو اچھا مسلمانوں کے لیے تو چلو شرما شرمی بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، تو ورنہ لیکن جو مہمان اور اس بیچارے کے امریکن تھے، انگریز تھے، یورپین تھے، ان کے لیے تو مسئلہ ہے، وہ تو کھانا کھا نہیں سکتے بغیر ڈرنک کے. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں ہم بھی اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اگر ایک آدمی اپنے مذہب کو اتنا تقدس دیتا ہے، اچھی بات، کیا فرق پڑتا ہے اگر ہم ایک رات نہیں کھائیں گے تو مر تو نہیں جائیں گے. تو اب بھی دنیا میں لوگ موجود ہیں کہ کفر کے دیار میں رہ کر بھی اسلام پہ قائم، کفر کے دیار میں رہ کر بھی اپنے مذہب کو نہیں جانے دیتے، اپنے دین کو نہیں جانتے. وہ جو چیز حرام ہے وہ حرام. اللہ عالم ان کے نام میں مجھے غلطی نہ لگی ہو، میرا خیال ہے ان کا نام یہی تھا. بہرحال جو بھی ہو، ایک مسلمان نے ایک بات کی ہے، اچھی بات کی ہے، ہمارا فرض ہے کہ اس کو اپریشیٹ کریں. تو اب جناب صحابہ کہتے ہیں کہ شادی تو ہو گئی اور ہم نے وہ دعوت بھی کھا لی، لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ اب ہم اس خیال میں رہے کہ بھئی اگر حضور نے ان کو بیوی بنا لیا ہے تو پھر پردے کا اہتمام ہو، اور حضور نے اگر اس کو ویسے لونڈی کی حیثیت میں رکھا ہے، مما ملکت ایمانکم، کیونکہ جنگ میں ملی ہے وہ، تو پھر اتنا اہتمام پردے کا نہیں ہوگا تاکہ حرہ اور عامہ میں فرق ہو سکے. تو کہتے ہیں کہ حضور نے جب دوسرے دن سفر فرمایا تو اپنے اونٹ کے پیچھے اس کے لیے جگہ بنائی گی، وَضُرِبَ بَيْنَهُمْ حجاب، پردہ ڈال دیا. یعنی صحابہ فرق کرتے تھے پردے سے کہ پردہ ڈالا جائے تو مانا ہے کہ بیوی،
اور حرہ. تو اس وقت بھی پردہ جو ہے ایک علامت تھی، ایک فرق تھا، ایک اعزاز تھا. اسی طرح سے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے ایک چچا تھے جن کا نام افلح تھا. ابی القعیس جو ہیں کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کی بیوی مجھے دودھ پلایا. اچھا، ان کی بیوی نے جب مجھے دودھ پلایا تھا تو وہ میرے باپ بن گیا ابی القعیس. ان کی بیوی میری ماں بن گئی رضائی کہ مجھے دودھ پلایا انہوں نے. تو فرماتی ہیں کہ ان کا بھائی جو تھا ابی القعیس کا، جس کا نام افلا ہے، وہ آئے مجھے ملنے کے لیے. انہوں نے جب اجازت مانگی تو بی بی عائشہ نے فرمایا کہ نہیں، میں اجازت نہیں دے سکتی حتی اسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک میں حضور سے نہ پوچھوں. اس نے آدمی بھیجا، اس نے کہا عائشہ سے کہو کیا کہہ رہی ہوں، میں تمہارا چچا ہوں، ابی القعیس کا میں بھائی ہوں، میں تمہارا چچا ہوں، لیکن ٹھیک بات ہے تم حضور سے پوچھ لو، میں انتظار کرتا ہوں. تو بی بی عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ آدمی جو آیا ہے افلا اس کا نام ہے، یہ ابی القعیس کا بھائی ہے، اور ابی القعیس کی بیوی نے مجھے دودھ پلایا تھا تو وہ میرا باپ بن گیا رضائی، یہ اس کا بھائی ہے، اب وہ میرے پاس میرے گھر میں آنا چاہتا ہے. میں عائشہ تو بالکل ٹھیک ہے، وہ تمہارا چاچا ہے. تو نے کہا یا رسول اللہ، مجھے دودھ تو عورت نے پلایا تھا نا، کوئی مرد نے تو مجھے دودھ نہیں پلایا. میں کمال کی بات کری اللہ کی بندی، جب اس کا ابی القعیس تمہارا باپ ہے رضائی، انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، اس کا بھائی جو ہے وہ تمہارا کیا بنے گا، چچا رضائی. تو جیسے باپ رضائی کا مرتبہ ہے اسی طرح چچا رضائی کا مرتبہ ہے، اس کو بلاؤ گھر میں. تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر افلا کو اپنے گھر میں بلایا اور آنے کی اجازت. اور یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ یحرم من الرضاء کما یحرم من النسب، کہ جو رشتے نسب میں حرام ہیں وہ رضا میں بھی حرام ہیں. جیسے مثلا حقیقی بھائی سے نکاح ناجائز ہے تو رضائی بھائی سے بھی نکاح ناجائز. تو اب جناب اندازہ کریں کہ پردے کا یہ عالم تھا کہ بھائی اللہ کے نبی کی بیوی ہے اور وہ رضائی چچا ہے، لیکن کہتے نہیں، خبردار آپ نہیں آ سکتے جب تک کہ استاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح میں نے درس میں بھی عرض کر دیا تھا، اور یہ بات پھر بھی ایک دفعہ عرض کر دوں کہ بہت سارے لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے کہ جی چہرے کا پردہ نہیں ہے، سر کا تو ہے، سر پہ تو اسکارف باندھتے ہیں، سر کا پردہ ہے، باقی سارے بدن پہ بھی کپڑا ہو، لیکن چہرہ اور ہاتھ اور پاؤں. اللہ کے بندے، یہ حکم ہے کہ یہ چیزیں سطر میں داخل نہیں ہیں. یعنی اگر نماز میں چہرہ کھلا ہے، اگر ہاتھ کھلے ہیں، اگر پاؤں کھلے ہیں تو نماز ہو جائے گی، چونکہ یہ سطر میں داخل نہیں. یہ مانا نہیں کہ ان کا پردہ نہیں، تو پھر حجاب کس بات کا ہے. اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ صرف یہ نہیں کہ سر کو ڈھانکو، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، بلکہ اپنے کپڑے کو سینے پہ بھی ڈالو تاکہ تمہارے سینے کے نشیب و فراز پر بھی کسی کی گندی نظر نہ پڑے. اور وہ جو بات ہے کہ مرد نظر نیچی رکھیں، عورتیں نظر نیچی رکھیں، اس کا معنی یہ نہیں کہ جب سڑک پہ چلیں یا باہر جائیں تو حجاب. وہ حکم یہ ہے کہ تم اپنے گھر میں ہو، محرم کے سامنے ہو، بھائی ہے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، بیٹا ہے، سب کو چلے گا. اس وقت بھی یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو تاڑ کے دیکھو، ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھو، ایک دوسرے نہیں. اس وقت بھی عورت کا مقام یہ ہے کہ حیا یہ ہے کہ نظر نیچی رہے. یہ گھر کا حکم ہے، یہ باہر کا حکم نہیں. یغضضن من ابصارہن، کیونکہ اس کے فوراً بعد ہے یحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم، کہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اور اس سے بڑی خوشخبری کیا ہوگی کہ حضور نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ، فرمایا جو آدمی جو یہ دو ہڈیوں کے درمیان میں چیز ہے اور جو دو رانوں کے درمیان میں چیز ہے، اس کی ضمانت دے تو اس کی جنت کا میں محمد مصطفیٰ ذمہ دار ہوں. یعنی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنی زبان کی حفاظت. اسی طرح میرے آقا نے، سرکار دو عالم نے، رحمت دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میں نے حدیث
تلاوت کی تھی، فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، فرمایا تم میں اچھا بندہ وہ ہے جو گھر والوں کے لیے اچھا ہو۔ لوگوں کے لیے تو آدمی اچھا ہوتا ہی ہوتا ہے نا، جب باہر کا آدمی آئے گا اس کو تو آدمی بڑا اپنا حسن خلق اخلاق محبت پیار، لیکن نہیں، حضرت نے فرمایا یہ اچھائی کی دلیل نہیں، خیرکم خیرکم لأہلہ، سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہے۔ فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں الحمدللہ اپنے گھر والوں سے سب سے زیادہ بہتر۔ اچھا، اب اسی طرح سے آپ اندازہ کریں کہ جہاں تک مراحل تخلیق کا تعلق ہے، مرد کے ذمے تو کچھ بھی نہیں، میاں بیوی ملے، اب باقی تو سارا مرحلہ عورت کے ذمے ہے۔ دیکھو نا جی، مراحل تخلیق میں آپ نے دیکھا ہے کہ میاں بیوی ملے اور نطفہ قرار پکڑ گیا، اب اس کے بعد مرد پر تو کچھ بھی نہیں، اب سارے مرحلے عورت پر ہے کہ وہ نطفہ ٹھہرے گا، پھر وہ جناب حمل ہوگا، پھر وہ 9 مہینے تک حمل اٹھائے گی، اپنے پیٹ کے اندر اپنے بچے کو برداشت کرے گی، پھر اس میں جو اس کی تکلیفیں ہیں بیماریاں ہیں وہ برداشت کرے گی، پھر وہ ولادت کے مرحلے سے گزرے گی، اور وہ مرحلہ ایسے ہے جیسے زندگی اور موت کا مرحلہ۔ ولادت کے مرحلے کے بعد بھی وہ فارغ نہیں ہو گئی، پھر وہ بیٹے کی رضاعت کے مرحلے سے گزرے گی۔ تو جو عورت اتنے مراحل سے گزرے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ کل دفتر میں جا کے کما کے بھی لے آئے؟ آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ جا کے پیسے بھی لے آئے؟ اور بلکہ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ باوجود اس مسلم معاشرے کے کتنی طلاقیں صرف اسی وجہ سے ہو رہی ہیں کہ ایک آدمی کی شادی مثلا کسی استانی سے معلمہ سے ہو گئی، اس کی تنخواہ بڑی اچھی ہے، خاوند کہتا ہے تنخواہ بھی مجھے دو، اسلام کہتا ہے نہیں، یہ اس کی تنخواہ ہے۔ اسی لیے اسلام چاہتا یہ ہے وقرن فی بیوتکن، کہ تم گھر میں۔ اب دیکھیں کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یعنی جب سیدنا عثمان کے خون کے قصاص کے لیے اٹھی ہیں، کتنا بڑا اہم معاملہ ہے، خلیفہ مظلوم ہے سیدنا عثمان، ذی حیا ہے، ذی النورین ہے، اور مظلوم شہید ہو گیا، اس کے مطالبے کے لیے بی بی اٹھی ہے، لیکن ساری زندگی بی بی روتی رہی کہ کاش میں نہ مطالبہ، اللہ جانے حضرت علی جانے، لیکن جنگ ہو گئی۔ ساری زندگی بی بی کو اس بات کا دکھ رہا کہ ہائے کاش میں گھر سے کیوں نہیں۔ تو اس لیے اسلام نے عورت کو یہ عزت بخشی ہے، جو تشخص بخشا ہے، جو دینی مقام بخشا ہے، جو قانونی استحقاق بخشا ہے۔ ہاں باقی ایک فطرت کی بات ہے کہ مرد نے، اللہ نے مرد کو ایک درجہ بلندی دی ہے، وجہ یہ ہے کہ اگر ایک گھر میں 2 سربراہ بنا دو گے تو گھر تباہ ہو جائے گا، ایک کمپنی کے 2 اگر آپ ایگزیکٹو بنا دیں تو کمپنی برباد ہو جائے گی، اگر کسی طرح گھر میں دونوں پہیے دونوں کو برابر کر دو تو پھر یہ کام نہیں کہ لازماً ایک کو بڑا بنانا ہوگا۔ اس لیے فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور اس کے بعد اسلام نے پھر عورت کو بحیثیت ماں کے مقام دیا، بحیثیت بیٹی کے مقام دیا، بحیثیت بیوی کے مقام دیا، بحیثیت بہن کے مقام دیا، اور ان تمام مقامات کے بارے میں قرآن و سنت نے اتنا بڑی روشنی ڈالی ہے کہ دنیا میں اس کا کوئی مقابل مل نہیں سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا خواتین و حضرات، آپ جانتے ہیں کہ آج سورہ نور اور سورہ عذاب کی چند آیتوں کے حوالے سے ہم نے حیا اور پردے کی بات کو سمجھنا ہے۔ شیطان انسان کا دشمن ہے اور شیطان انسان کی عزت کو اور اس کے وقار کو خاک میں ملاتا ہے۔ دشمن کا یہی کام ہے۔ دشمن کو سب سے زیادہ جو چیز ناپسند ہوتی ہے وہ عزت اور وقار ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو معزز پیدا کیا ہے۔ لقد کرمنا لبنی آدم، کہ ہم نے انسان کو کرامت بخشی ہے، عزت بخشی ہے، وقار بخشا ہے، اس کو اپنا نائب اور خلیفہ بنایا ہے، اور شیطان انسان کی عزت کو خاک میں ملاتا ہے، اس کے وقار کو مجروح کرتا ہے۔ معاملہ مرد اور عورت کا نہیں ہے۔ اس جدید دنیا میں بڑے سیمینار کیے جاتے ہیں، بڑے تھیسز لکھے جاتے ہیں، بڑی تقاریر کی جاتی ہیں اور بڑی کتابیں لکھی جاتی ہیں۔ مرد اور عورت کی حیثیت پر، ان کے حقوق پر، آزادی نسواں پر بہت کچھ کہا اور لکھا جاتا ہے۔ مسئلہ مرد اور عورت کا نہیں ہے۔ شیطان انسان کی عزت کو اور اس کے وقار کو مجروح کرتا ہے اور خاک میں ملاتا ہے۔ انسان کا یہ خیال ہے کہ وہ شیطان کی بندگی کر کے عزت پائے گا۔ یہ کافرانہ تہذیب جس نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے راستے پر انسانوں کو ڈالا ہے، کیا یہ کافرانہ تہذیب انسانوں کو عزت دے گی اور یہ عورت کی عصمت کی حفاظت کرے گی؟ اس کافرانہ تہذیب نے عورت کی آزادی کے ساتھ اور عورت کی عزت کے ساتھ، عورت کے وقار اور اس کی عصمت اور عفت کے ساتھ کھیل کھیلا ہے۔ آزادی نسواں کے نام پر عورت کو تجارت کا اشتہار بنایا گیا ہے، اسے انجمن کی شمع بنایا گیا ہے اور اسے انسانوں کے ہاتھوں میں ایک کھلونا بنایا گیا ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم نے عورت کی آزادی اور عزت کی بات کی ہے۔ یہ عورت کی آزادی ہے کہ اسے عزت و حرمت کے حرم سے نکال کر صابن کی ٹکیا پر بٹھا دیا ہے اور سرف کے ڈبے کی زینت بنا دیا، اور کسی تاجر کی کوئی تجارت پوری نہیں ہوتی جب تک وہ اپنے اشتہار اور اپنے سائن بورڈ پر عورت کو برہ نہ کر کے پیش نہ کرے۔ یہ آزادی نسواں ہے، یہ عورت کی عصمت ہے، یہ عورت کی عزت ہے۔ اس بات میں مجھے کوئی شک نہیں کہ اس مغربی تہذیب نے جب اللہ سے کفر کیا ہے تو اس نے عورت کی عزت و حرمت کو خاک میں ملایا ہے، اس کی آزادی کو بھی مجروح کیا ہے، اس کے وقار کو بھی مجروح کیا ہے، اس کی عفت کو بھی مجروح کیا ہے، اس کی عصمت کو بھی مجروح کیا ہے۔ جبکہ وحی الہی نے اور انبیاء نے اور دین اسلام نے عورت کو بہترین مقام سے نوازا تھا۔ یہ کوئی بحث نہیں ہے، اسلام کے کاغذوں میں یہ کوئی بحث نہیں ہے، ہم اس کو اچھی طرح جانتے ہیں اور ہم کسی سے معروف بھی نہیں ہیں۔ اسلام نے ہرگز اس بحث کو نہیں چھیڑا
کہ کسی مرد کو محض مرد ہونے کی وجہ سے کوئی فضیلت حاصل ہے. کسی مرد کو محض مرد ہونے کی وجہ سے کوئی فضیلت نہیں ہے. فضیلت انسانوں کو تقوی اور اللہ کی اطاعت سے ملتی ہے. قرآن نے تو یہ بات بیان کی ہے کہ ان دو عورتوں کا ذکر کرو کہ جو ہمارے پاکیزہ ترین بندوں کے حرم میں تھیں، لیکن انہوں نے ان کے ساتھ خیانت کی، اور وہ انبیاء کی بیویاں ہونے کے باوجود ہم نے یہ کہا کہ داخل ہو جاؤ آگ میں تم داخل ہونے والیوں کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں یہ بتایا ہے کہ اہل ایمان کے لیے یہ مثال پیش کرو کہ فرعون کی بیوی فرعونیت کے باوجود، اس کے کفر کے باوجود، اس کے ظلم کے باوجود ہم نے اسے اس سے بھی بچایا اور اس کے عمل سے بھی بچایا اور جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیا. یہ بحث اسلام نہیں کرتا، بلکہ اسلام تو عورت کے وقار اور عزت کی بات کرتا ہے. اور کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں. اس نے پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں. اس نے پھر پوچھا اے اللہ کے رسول اس کے بعد؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں. اور چوتھی مرتبہ جب اس نے سوال کیا تو پھر کہا کہ تیرا باپ. یعنی ماں ہونے کی حیثیت سے عورت کو مرد پر 3 گنا فضیلت دی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے اللہ تعالیٰ 3 بیٹیاں دے اور وہ ان تینوں بیٹیوں کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کرے تو کیا عجیب خبر ہے، عجب خبر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو 3 بچیوں یا 3 بہنوں کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کرے گا اسے جنت ملے گی. صرف اتنی خبر نہیں دی، حالانکہ جنت بہت بڑی خبر ہے. جنت سے اچھی خبر کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 3 بچیوں کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کرے گا اسے صرف جنت ہی نہیں ملے گی بلکہ جنت میں میرا ساتھ ملے گا. اس طرح جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں. کسی نے آگے بڑھ کر پوچھا کہ اے اللہ کے رسول اگر 2 ہوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے بھی یہی اجر ہے. اور راوی یہ کہتے ہیں کہ اگر سوال کرنے والا یہ سوال کرتا کہ اے اللہ کے رسول اگر 1 بیٹی ہو تو اس کے لیے بھی اللہ کے رسول یہی جواب دیتے. اور پھر ایک بڑی عجیب حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے گھر میں بچیوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، ان کو اچھے کپڑے پہناتا ہے، اچھے کپڑوں کا لفظ ہے حدیث میں، اس کو اللہ تبارک و تعالی جنت عطا کرے گا. گویا ان بچیوں کے کپڑے جنت کی قیمت ہیں. اور ان بچیوں کے ساتھ تو حسن سلوک کو یہ مقام حاصل ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص قیامت کے دن پیش ہوگا جس پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اور جب اسے فرشتے کھینچ کر جہنم کی طرف لے جانے لگیں گے تو کچھ بچیاں آ جائیں گی، وہ اس انسان کے ساتھ چمٹ جائیں گی اور اللہ سے عرض کریں گی اے اللہ یہ ہمارا باپ ہے، ہم نہیں جانتے کہ یہ کتنے گناہ کرتا تھا، ہم نہیں جانتی، لیکن ہمیں اتنا پتا ہے کہ زندگی میں ہمارے ساتھ حسن سلوک کرتا تھا. اللہ تعالیٰ ان بچیوں کی سفارش پر اس کو معاف کر دے. تو اللہ نے تو ان خواتین کو، ان بچیوں کو بڑی حرمت بخشی ہے، بڑی عزت بخشی ہے. یہ خواہ کی بحث لوگوں نے چھیڑی ہے، یہ شیطانی تہذیب نے یہ سارے کام کیے ہیں کہ مرد کو بڑی فضیلت حاصل ہے اور عورت کو کوئی آزادی حاصل نہیں ہے. اور یہ تک بھی بحث کرنے والے بحث کرتے ہیں کہ مردوں کو بڑی فضیلت حاصل ہے
کہ مردوں میں اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے ہیں، کسی عورت کو تو نبی نہیں بنایا، یہ ٹھیک بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون اور ضابطہ ہے، اور اس کے کسی قانون اور ضابطے کو انسان کو چیلنج نہیں کر سکتا کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے اور ایسا کیوں نہیں کیا۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے مردوں ہی کو نبی بنایا ہے تو کیا عورتوں کو انبیاء کی ماں نہیں بنایا؟ ہر نبی اسی عورت کی گود میں جنم اس نے لیا ہے، اسی عورت کی گود میں پل کر جوان ہوا ہے۔ اور پھر میں تو جب سوچتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں کہ اس اسلامی تاریخ میں کچھ اصطلاحات ہیں، ایمان اور وفاداری کی اصطلاح ہے، جہاد اور قتال کی اصطلاح ہے، ہجرت کی اصطلاح ہے اور محبت کی اصطلاح ہے۔ ان ساری اصطلاحات میں تو خواتین مردوں سے کئی گنا آگے نکل گئی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ہاجرہ کو اور اپنے معصوم بچے کو وادی غیر ذی زرع کے اندر چھوڑا، جہاں کوئی انسان نہیں تھا، دور دور تک پانی نہیں تھا، تو ہاجرہ علیہ السلام نے پوچھا کہ ابراہیم ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو ابراہیم کوئی جواب نہیں دے سکے، دینا چاہتے تھے لیکن اس کیفیت میں انسان بعض اوقات بولنا چاہتا ہے لیکن بول نہیں سکتا۔ اگر کبھی آپ نے غم کی اس کیفیت کو دیکھا ہو کہ جب انسان غم سے بھر جاتا ہے اور اس کے آنسو آنکھوں کے پیچھے تیر رہے ہوتے ہیں تو وہ بولنا چاہتا ہے لیکن اس کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے۔ ابراہیم نہیں بول سکے۔ ہاجرہ نے دوبارہ پوچھا، پھر بھی ابراہیم نہیں بول سکے۔ ہاجرہ نے تیسری مرتبہ کہا کہ ابراہیم کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلایا اور ہاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ ابراہیم کیوں نہیں بولتا؟ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو جہاں جانا چاہتا ہے چلا جا، میرا اور میرے بچے کا وارث میرا رب ہے۔ اور پھر وہ اضطراب کا شکار ہو کر کبھی صفا پر چڑھتی ہیں، کبھی مروہ پر چڑھتی ہیں، کبھی پھر صفا پر چڑھتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں اس ہاجرہ علیہ السلام کو کیا ملتا ہے؟ یہ مرد کہتے ہیں کہ مردوں کو بڑی فضیلت حاصل ہے، لیکن ایک تو ہاجرہ کے معصوم بچے کی ایڑیوں سے اللہ تعالیٰ زمزم کی نہر جاری کر دیتا ہے، اور دوسرا رہتی دنیا تک انسانوں کو، اہل ایمان کو حکم دیتا ہے کہ جس طرح میری ہاجرہ ان دو پہاڑیوں کے اندر دوڑی تھی تم بھی دوڑو۔ اور اللہ یہ فرماتا ہے کہ کسی کا حج قبول نہیں ہوگا، کسی کا عمرہ قبول نہیں ہوگا جب تک وہ ہاجرہ کی نقل نہیں اتارے۔ اور پھر ایمان اور وفاداری، ایمان اور وفاداری میں تو نام ہی خواتین کے آتے ہیں۔ رسالت کا سب سے پہلا بوجھ بھی خاتون نے اٹھایا، آمنہ نے اٹھایا، عبداللہ تو اس دنیا سے جا چکے تھے، اور رسالت کی پرورش بھی حلیمہ سعدیہ نے کی۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے بوجھ سے لرزتے ہوئے غار حرا سے نیچے اترے تو کس نے سہارا دیا؟ سب سے پہلے ایمان کی توفیق کس کو ہوئی؟ ابو بکر صدیق کو ہوئی؟ نہیں، ابو بکر صدیق کا بہت بڑا مقام ہے، لیکن سب سے پہلی مومنہ خدیجہ الکبریٰ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کندھا پکڑ کر خدیجہ الکبریٰ نے کہا کہ اے محمد غم نہ کریں، میں ایمان بھی لاتی ہوں اور اپنی ڈھیروں دولت تم پر قربان بھی کرتی ہوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جب تک خدیجہ الکبریٰ زندہ رہیں میں دباؤ کا شکار ہو کر، میں لوگوں کی سرد مہری کا شکار ہو کر، میں لوگوں کی طرف سے دیے جانے والے دکھوں میں مبتلا ہو کر جب گھر آتا تھا، خدیجہ الکبریٰ مجھے ڈھارس بندھاتی تھی اور میرا دل مضبوط ہو جاتا تھا۔ اور آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلی ایمان کی توفیق بھی خدیجہ الکبریٰ کو ملی، اور سب سے پہلے نماز کی توفیق بھی خدیجہ الکبریٰ کو ملی۔
سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں خدیجہ ہی نے نماز پڑھی. اور میرے بھائیوں، آپ مغربی تہذیب سے متاثر ہیں. مغربی تہذیب نے اس خاتون کی حرمت کو پامال کیا ہے. اسلام تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر ایمان کی سب سے پہلے توفیق عورت کو نصیب ہوئی، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقتدی بننے کی توفیق اور سعادت بھی عورت کو نصیب ہوئی، تو سب سے پہلے شہادت کی، اللہ کے راستے میں خون دینے کی سعادت بھی عورت کو نصیب ہوئی. سمیہ کون ہے؟ امت مسلمہ کی پہلی شہید، کہ سارا دن مشرکین نے ظلم کیا اس خاتون پر، اور ظلم سخت ہے کہ جب شام کا وقت ہوا تو ابو جہل نے کہا سمیہ تو محمد کو چھوڑتی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سمیہ نے کہا نہیں چھوڑ سکتی. یہ کل بھی بات آئی تھی. ابو جہل نے کہا میرا تیز نیزہ تیرے سینے سے پار ہو جائے گا. سمیہ نے کہا جو کچھ تو کرنا چاہتا ہے کر لے. برچھا لگا اور سب سے پہلا قطرہ خون جو اللہ کے راستے میں گرا وہ عورت کا تھا. یہ کوئی معمولی مقام ہے. اور پھر جہاد و قتال کی بڑی باتیں ہوتی ہیں کہ مرد جہاد اور قتال کرتے ہیں اور عورتوں پر جہاد فرض نہیں ہے، قتال فرض نہیں ہے. مردوں نے تو فرض ہونے کے باوجود چھوڑ دیا، لیکن عورتوں نے نفل ہونے کے باوجود قتال میں حصہ لیا. جنگ احد کے منظر کو آپ جانتے ہیں. جنگ احد کا ایک منظر یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہ گئے، 2-4 صحابہ ان کے ارد گرد تھے اور چاروں طرف سے ان پر حملے ہو رہے تھے. دور ایک خاتون کھڑی تھی، ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ. اس خاتون کے ہاتھ میں مشکیزہ تھا پانی کا، اس نے اس طرح پھینکا، اپنے سر کے بال باندھے، اپنی کمر کو کس لیا، ایک ہاتھ میں تلوار لی، دوسرے میں ڈھال لی اور بجلی کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اس طرح کی کہ اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے نہیں رکھتا. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آئے تو مجلس میں بیٹھ کر ارشاد فرمایا کہ لوگوں سنو کہ احد کے اس موقع پر کہ جب چاروں طرف سے مجھ پر حملے ہو رہے تھے، میں دائیں دیکھتا تو ام عمارہ، بائیں دیکھتا تو ام عمارہ، سامنے دیکھتا تو ام عمارہ، پیچھے دیکھتا تو ام عمارہ. لوگوں احد کا دن ام عمارہ کا دن ہے. جنگ احد تاریخ اسلام کی سب سے سخت جنگ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی، اور اس جنگ کا بس سارا اجر اور عظمت ام عمارہ لوٹ کر لے گئی. اور پھر یہی ام عمارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک عجیب واقعہ ہوتا ہے کہ ان کا ایک بیٹا حبیب رضی اللہ تعالی عنہ، ام عمارہ کا بیٹا جو صحابی تھے، کہیں سفر پر گئے ہوئے تھے، واپسی پر مسیلمہ کذاب کے ہاتھ چڑھ گئے. مسیلمہ کذاب جو پہلا جھوٹا نبی ہے، مسیلمہ کذاب نے گرفتار کر کے کہا کہ حبیب گواہی دو کہ میں اللہ کا نبی ہوں. حبیب نے گرج کر کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو جھوٹا اور کذاب ہے. مسیلمہ نے ایک ہاتھ کاٹ دیا اور کہا کہ گواہی دو میں اللہ کا نبی ہوں. حبیب نے کہا کہ گواہی دیتا ہوں کہ تو کذاب اور جھوٹا ہے. اس نے دوسرا ہاتھ کاٹ دیا. وہ ایک ایک کر کے حبیب کے اعضاء کاٹتا گیا اور حبیب تڑپتے رہے اور کہتے رہے کہ تو کذاب اور جھوٹا ہے. اور اسی حال میں جان آفرین کے سپرد کر دی. اور جب یہ خبر ام عمارہ کو پہنچی تو بڑی عجیب بات ہے اور تاریخ میں موجود ہے، ہم نے اسے پڑھا ہے، مختلف طرق سے مورخین نے لکھا ہے، آپ بھی جا کر پڑھیں. جب ام عمارہ کو یہ خبر پہنچی تو ام عمارہ بیٹھی ہوئی تھی، کھڑی ہو گئی اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا الحمدللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے
تو نے میرے بیٹے کو صبر دیا، اور اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا بیٹا ختم نبوت کا پہلا محافظ قرار پایا۔ اور ساتھ ہی ایک ایسی عجیب بات کہہ دی کہ جس کی کوئی تجزیہ انسان نہیں کر سکتا۔ ساتھ ہی کہا کہ میں اللہ کی قسم اٹھاتی ہوں کہ میں اپنے بھائی کا، اپنے بیٹے کا انتقام خود اپنے ہاتھ سے لوں گی۔ بڑی عجیب بات تھی۔ اور قسم اٹھائی کہ مسیلمہ کذاب کو خود قتل کروں گی۔ ایک عورت، اور وہ بھی ادھیڑ عمر۔ یہ عورتیں اپنے سینے میں جو دل رکھتی ہیں، اس دل کے اندر محبت، وفاداری اور اثار کے سمندر موجزن ہوتے ہیں۔ ان کا سینہ عجیب جذبات سے معمور ہوتا ہے۔ جب ابو بکر صدیق نے خالد بن ولید کو رضی اللہ تعالی عنہ کو فوج دے کر مسیلمہ کے مقابلے پر بھیجا تو ام عمارہ ساتھ ہو گئیں، اس میدان میں پہنچ گئیں۔ تاریخ میں یہ بات رقم ہے کہ 3 دن تک جنگ ہوتی رہی اور انسان کٹتے رہے، اور اسلامی تاریخ کی یہ سب سے بڑی جنگ ہے جس میں سب سے زیادہ صحابہ شہید ہوئے۔ لیکن تیسرے دن عصر کے وقت ام عمارہ کی تلوار نے مسیلمہ کذاب کو کاٹ دیا۔ جب ام عمارہ مسیلمہ کذاب پر باز کی طرح جھپٹ رہی تھیں تو وحشی غلام جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا اور ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا عبداللہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ مورخین اس بارے میں شبے میں مبتلا ہوئے ہیں کہ کس کی تلوار سے مسیلمہ گرا۔ اس لیے کسی نے لکھا کہ وحشی کی تلوار سے گرا، کسی نے لکھا کہ عبداللہ کی تلوار سے گرا، لیکن اگر ام عمارہ نے یہ قسم کھائی تھی کہ میں اپنے ہاتھ سے قتل کروں گی تو ہمیں یقین ہے کہ وہ ام عمارہ کی ضرب ہی سے گرا ہوگا۔ یہ امت کی مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں، واللہ ان کی عزت کرو، ان کی عزت کی حفاظت کرو، انہیں شیطان سے اور مغربی تہذیب سے بچانے کی صحیح کرو۔ یہ ہمارا حرم اور حرمت ہے، اور یہ تاریخ اسلام کی شان ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنہوں نے کہا کہ لوگوں جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا، میری چارپائی کوئی غیر محرم نہ دیکھے۔ ایک دن بیمار تھیں، یہ بھی تاریخ میں موجود ہے، بیمار تھیں اور بیماری کے باوجود ساری رات عبادت کرتی رہی۔ حضرت علی صبح اٹھے اور نماز کے لیے مسجد میں چلے گئے۔ واپس آئے تو فاطمہ الزہرا چکی پیس رہی تھیں، آٹا پیس رہی تھی، چکی چلا رہی تھیں۔ کہا فاطمہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا فاطمہ کیوں اپنے ساتھ زیادتی کرتی ہو؟ تو بیمار تھی، میں نے تجھے دیکھا کہ ساری رات تو نفل پڑتی رہی ہے، عبادت کرتی رہی ہے، اور اب تو بیماری کے باوجود اب چکی چلا رہی ہے۔ فاطمہ کیوں زیادتی کرتی ہے اپنے ساتھ، اپنے وجود کے ساتھ اس طرح کیوں کرتی ہے؟ فاطمہ نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ علی، اس سے بڑھ کر میری کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے کہ یا اللہ کو راضی کرتی کرتی مر جاؤں یا تجھے خوش کرتی کرتی مر جاؤں۔ ساری رات اس لیے مسلے پر کھڑی رہی کہ اللہ کو راضی کرنا چاہتی، اور چکی اس لیے چلا رہی ہوں کہ تیری ضرورت پوری کر کے اللہ کی رضا کے لیے تجھے راضی کرنا چاہتی ہوں۔ اور یہ فاطمہ الزہرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی۔ ایک دن کچھ دنوں کے بعد حضرت علی گھر آئے۔ بڑے عجیب واقعات ہیں، میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے کہتا ہوں کہ عزت اور وقار اللہ کی اطاعت میں ہے۔ عزت اور وقار اس جھوٹے زیور کے اندر نہیں ہے۔ عزت اور وقار اللہ کی اطاعت میں ہے،
اور فاطمہ الزہرا سے بڑھ کر کس کی عزت اور وقار ہوگا؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، اس کائنات کی سب سے بڑی شہزادی ہیں۔ ایک دن کچھ دنوں کے بعد حضرت علی گھر آئے اور آ کر پوچھا فاطمہ کچھ کھانے کو ہے؟ فاطمہ نے کہا 3 دن سے میرا حسن اور حسین فاقے سے ہیں۔ علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ فاطمہ اگر گھر کی یہ حالت تھی تو جب میں گیا تھا مجھے بتایا کیوں نہیں؟ مجھے کیوں نہیں بتایا کہ گھر دولت سے دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ عائشہ صدیقہ بھی کہتی ہیں کہ لوگوں جس گھر میں میں بیاہ کے لائی گئی تھی اس کا ایک ہی کمرہ تھا اور اس کے 2 دروازے تھے، ایک دروازے پر کڑواڑ لگے ہوئے تھے اور دوسرا دروازہ زندگی بھر اس پر پرانا کمبل لٹکتا رہا۔ اور عائشہ صدیقہ خود کہتی ہیں کہ میرے گھر میں تو کئی مہینے چولہا نہیں جلتا تھا۔ یہ حقائق ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ فاطمہ کمال ہے، مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تو فاطمہ الزہرا نے بڑی عجیب بات کہی، کہنے لگیں علی جس دن میرے باپ نے مجھے رخصت کیا تھا میرے سر پر ہاتھ رکھ کر میرے باپ نے مجھے کہا تھا کہ فاطمہ علی غریب آدمی ہے، سوال کر کے اسے شرمندہ نہ کرنا۔ میں مر جاؤں گی لیکن تجھ سے سوال نہیں کروں گی، صبر کروں گی۔ کون کہتا ہے کہ اسلام کی نگاہ میں ان عورتوں اور ان خواتین کی حرمت بہت بڑی حرمت ہے؟ میرے بھائیوں یہی وجہ ہے کہ شیطان اسی خاتون، اسی ماں، اسی بہن اور اسی بیٹی پر حملہ کرتا ہے اور اس سے ایمان اور حیا کی چادر اتارتا ہے اور امت مسلمہ کو برباد کر دیتا ہے۔ جی چاہتا ہے کہ یہ مغربی تہذیب جو ہوا کی اس بیٹی کی عزت کے ساتھ جس نے کھیل کھیلا ہے، اسے انسانیت کے چراہے میں قتل کیا جائے اور اس کو سنسار کیا جائے، اور انشاءاللہ یہ تہذیب ہمارے ہاتھوں قتل ہوگی، یہ نہیں بچ سکتی۔ یہ شیطان کی تہذیب ہے، ہم اس سے معروف نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس امت کو طاقت دے گا، اسے بیدار کرے گا، اسے قرآن اور سنت پر جمع کرے گا اور یہ اپنی ماؤں اور بیٹیوں کا انتقام لے گی۔ اسی لیے شیطان خاتون پر حملہ کرتا ہے اور اسے بے پردہ بناتا ہے، اسے بے حیا بناتا ہے، اور آج بھی شیطان نے حملہ کیا ہے۔ یہ کوئی جدیدیت نہیں ہے، یہ کوئی آزادی نہیں ہے کہ ہر گھر کو فحاشی کا اڈا بنا دیا جائے اور ہر گھر کے اندر ناچ اور گانے جو ہیں ان کو رواج دیا جائے۔ یہ کہاں کی آزادی ہے؟ یہ کوئی آزادی نہیں ہے۔ ہم لعنت بھیجتے ہیں ان لوگوں پر جو اسلامی معاشرے کے اندر فوج پھیلانا چاہتے ہیں، اور قرآن نے بھی ان پر لعنت بھیجی۔ یہ کوئی بات، یہ کوئی کلچر ہے، یہ کوئی ثقافت ہے؟ ہماری ثقافت، ان خواتین کی ثقافت تو حیا اور پردہ ہے، ان کی ثقافت تو نماز اور زکوٰۃ ہے، ان کی ثقافت تو قرآن کی تلاوت ہے، ان کی ثقافت تو راتوں کو اٹھ کر لمبی لمبی دعائیں کرنا ہے۔ کرے، ان کی حفاظت کرے، ان کے وقار کو بڑھائے، ان کی عزت کو بڑھائے۔
اسی لیے قرآن مجید نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو حیا کا بڑا حکم دیا ہے. پردے پر لوگ بحثیں کرتے ہیں، اس چیز کا پردہ نہیں ہے، اس چیز کا پردہ ہے. قرآن کے ہوتے ہوئے تم بحثیں کرتے رہو. قرآن نے تو بات بڑی کلیئر کی ہے. اور پھر یہ کہا جاتا ہے جی پردہ تو صرف خواتین کے لیے ہوتا ہے. حالانکہ پردے کی آیات میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو پردے کا حکم دیا ہے. مردوں کو. آپ حیران ہوں گے کہ مردوں کو پردے کا کیا حکم ہے. پہلے مردوں کو حکم دیا، پھر عورتوں کو حکم دیا. اس لیے کہ مرد اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم افضل ہیں. یہ افضل نہیں ہیں، یہ عورتوں کے نگران اور محافظ ہیں، ان کے معاملات کے ذمہ دار ہیں. فضیلت انہیں کوئی حاصل نہیں ہے، ذمہ داری کوئی فضیلت نہیں ہوتی. تو پہلے تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو پردے کا حکم دیا ہے، پھر عورتوں کو دیا. آپ یہ آیات سنیں، خود یہ آیات آپ کو کھول کر بیان کر دیں گی کہ قرآن کیا کہتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلك ازکى لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبولتهن أو آبائهن أو آباء بولتهن أو أبنائهن أو أبناء بولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن للتابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق اللہ العظیم. قل للمؤمنین، مومن مردوں سے کہو، اے نبی مومن مردوں سے یہ کہو اپنی نظروں کو بچا کے رکھیں. کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. یہ قرآن ہے میرے بھائی اور بہنوں، کوئی کلام اس کا بدل نہیں ہو سکتا. آپ قرآن کے الفاظ کو دیکھتے اور سنتے جائیں، اللہ کی پاکی بھی بیان کرتے جائیں اور بات کو سمجھتے بھی جائیں. اللہ نے فرمایا کہ ان مومن مردوں سے یہ کہو کہ اپنی نگاہوں کو بچا کے رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر نگاہوں کو نہیں بچاؤ گے تو شرمگاہیں نہیں بچیں گی. اس لیے پہلے حکم دیا کہ نگاہوں کو بچا کے رکھو. جس معاشرے کے اندر فحش مناظر کو عام کر دیا جائے اس معاشرے کے نوجوان برباد ہو جاتے ہیں. برائی کا پہلا دروازہ اور بے حیائی کا پہلا دروازہ انسان کی آنکھ ہے. اور آپ کیا کہیں گے اس معاشرے کو جس کے چاروں طرف فحش مناظر عام ہے؟ اور ہماری نئی نسل
ہمارے بچے اور بچیاں گھروں کے اندر فحش مناظر دیکھتے ہیں. قرآن نے کہا کہ ان مردوں سے یہ کہو کہ اپنی نگاہوں کو فحش مناظر سے بچاؤ. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. اور اگر شرمگاہ محفوظ نہ رہی تو برباد ہو جاؤ گے. حیوانیت کے سب سے نچلے درجے میں گر جاؤ گے اور تم میں انسانیت کی رحمت باقی نہیں رہے گی. ذالک ازکی لہم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے. یعنی ہم جو تمہیں نصیحت کر رہے ہیں یہ کوئی محض فلسفہ نہیں ہے کسی فلسفی کا، یہ تمہاری سیرت و کردار کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے. پلید ہو جاؤ گے، تمہارے کردار سے تعفن اٹھے گا، تم بدبودار ہو جاؤ گے اگر تم نے بے حیائی کا راستہ اختیار کیا. ذالک ازکی لہم، یہ تمہارے لیے پاکی کی بات ہے کہ اپنی نگاہوں کو بھی بچاؤ اور اپنی شرمگاہوں کو بھی بچاؤ. اس طرح تم پاک ہو گے. آگے الفاظ دیکھیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اے اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ تیرا کلام ہے اور تو نے جو کچھ کہا ہے 100% درست ہے. قرآن کہتا ہے ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ کو اس عمل کی خبر ہے جو تم کرتے ہو. یہ کیوں کہا اللہ نے؟ یہ اس لیے کہا کہ انسان خواہ کتنا ہی ننگا کیوں نہ ہو جائے پھر بھی یہ بدکاری کے کام چھپ چھپ کے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کہاں چھپو گے، کس کونے میں چھپو گے؟ اللہ کی نگاہ سے بچ کر کہاں چلے جاؤ گے؟ ان اللہ خبیر بما یصنعون. تم جہاں بھی چھپ کر بدی اور بدکاری کا فعل کرو گے اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے. تم اپنے ضمیر کو دباتے ہو، تم اپنے ارد گرد سے چھپتے ہو اور چھپ چھپ کے بدکاریاں کرتے ہو، اپنی نگاہ کو آلودہ کرتے ہو، تو کیا اللہ سے بھی چھپ جاؤ گے؟ ان اللہ خبیر بما یصنعون. اللہ تعالیٰ کو خبر ہے ہر اس عمل کی جو تم کرتے ہو. اس کے بعد عورتوں سے کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور اے نبی مومن عورتوں سے بھی یہ کہیے یغضضن من ابصارہن، کہ وہ بھی اپنی نگاہیں بچا کے رکھیں. عورتوں کی یہ اجازت نہیں ہے کہ مردوں کو دیکھ دیکھ کر آنکھیں سینکتی رہیں. یہ ٹھیک ہے کہ عورت اور مرد کے دیکھنے میں کچھ فرق شریعت نے کیا ہے، لیکن یہ تو کلیئر بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ام سلمہ اور میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی تھی، اور ایک مرد، ایک شخص گھر میں داخل ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیران ہو کر اپنی بیویوں سے پوچھا کہ تم نے پردہ کیوں نہیں کیا، کیوں نہیں پردہ کیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے، امہات المومنین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ شخص تو نابینا ہے، یہ تو ہمیں نہیں دیکھ سکتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی نابینی ہو. یہ حدیث ہے، موجود ہے، اور یہ بات ویسے بھی فطرت بھی بتاتی ہے کہ عورتوں کو بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے. ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر ڈرامے دیکھتے رہنا، وہ سارے فحش مناظر دیکھتے رہنا، یہ عورتوں کو جائز ہے؟ کس طرح جائز ہے؟ پہلا حکم ہی عورتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ دیا. کیا مطلب ہوگا کہ اپنی نگاہوں کو بچا کے رکھو؟ چلے ہم اس کا کوئی مطلب بیان نہیں کرتے، جو مطلب آپ کو سمجھ آتا ہے آپ اس پر عمل کریں. کہ عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی انہیں کہو کہ اپنی نگاہیں بچا کے رکھیں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. عورت کی طرف سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل حیا ہے، سب سے زیادہ محبوب عمل.
ولا یبدین زینتہن، یہ ہے حجاب کا حکم. یہ جسے کہتے ہیں نا کہ پردے کا حکم، وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. ولا یبدین زینتہن، اور انہیں یہ کہو کہ یہ اپنی کسی زینت کو ظاہر نہ کریں. بعض لوگ سطر اور حجاب کو گڈمڈ کر دیتے ہیں. وہ سطر کو زینت سمجھ لیتے ہیں. سطر عورت کے جسم کا وہ حصہ ہے، یاد رکھیں، اس کو اچھی طرح سن لیں. سطر عورت کے جسم کا وہ حصہ ہے جس کو اسے اپنے محرم سے بھی چھپانا چاہیے، باپ سے، بھائی سے، بھانجے سے، بھتیجے سے بھی چھپانا چاہیے. اور حدیث میں اس کی تصریح موجود ہے کہ پورا جسم اس میں شامل ہے، صرف ہاتھ اور چہرہ نہیں ہے. عورتوں کو اپنے گھروں کے اندر اپنے باپ اور بھائیوں کے سامنے چلتے پھرتے بھی اپنے چہرے کے سوا اور اپنے ہاتھوں کے سوا اپنی باقی جسم کو ڈھانک کے رکھنا چاہیے. اور حجاب کیا ہے؟ حجاب یہ ہے کہ جو زینت، کپڑوں کی زینت، زیور کی زینت، آواز کی زینت، چلنے کی زینت اور چہرے کی زینت. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چہرہ پردے میں شامل نہیں ہے. کمال ہے. زینت ہر وہ چیز ہے جس کو دوسرا مرد دیکھ کر دلچسپی اور اٹریکشن محسوس کرتا ہے، اور چہرہ سب سے بڑی زینت ہے. اور قرآن نے صاف الفاظ کہے ہیں کہ ولا یبدین زینتہن، کہ اپنی زینتیں چھپاؤ. چہرے سے بڑھ کر کون سی زینت ہے؟ اگر چہرہ پردے میں شامل نہیں ہے تو پردے میں کیا شامل ہے؟ چہرہ سطر میں شامل نہیں ہے، اور چہرے کو کھولنے کی اجازت بھائی اور باپ اور بھانجے اور بھتیجے کے سامنے ہے. زینت تو ہر وہ چیز ہے. کپڑوں کی زینت ہے، زیور کی زینت ہے، آواز کی زینت ہے، چلنے کی آواز کی زینت ہے. قرآن بتائے گا آپ کو. اور چہرہ تو سب سے بڑی زینت ہے. ولا یبدین زینتہن، اور انہیں یہ کہو کہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں. الا ما ظہر منہا، ہاں البتہ جو زینت ظاہر ہو جائے، خود بہت ظاہر ہو جائے، جس کو آپ چھپا نہ سکیں. حضرت عبداللہ بن عباس جو قرآن مجید کے پہلے مفسر ہیں، انہوں نے لکھا کہ عورت جب اپنے جسم کو پوری طرح ڈھانک کے باہر نکلتی ہے تو جو چادر یا برقع اس نے اپنے جسم کو ڈھانکنے کے لیے اوپر لیا ہوا ہوتا ہے وہ بھی زینت ہے. لیکن عورت اس کو کس طرح چھپائے؟ نہیں چھپا سکتی. یہ ہے الا ما ظہر منہا. اور لوگ اس کو اس طرح لے لیتے ہیں کہ جس کو میں چاہوں ظاہر کر دوں. جو ظاہر ہو جائے، عورت جب گھر سے نکلتی ہے پورے پردے کے اندر ہو پھر بھی زینت ہے، لیکن اس زینت کو وہ نہیں چھپا سکتی. الا ما ظہر منہا ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن، اور انہیں یہ کہو کہ اپنی اوڑھنیاں اپنے سامنے بھی ڈال کر رکھا کریں. یہ اس وقت تو اس وقت کے لیے یہ خاص حکم ہے. اس وقت کی عرب خواتین کا یہ رواج تھا کہ وہ اس طرح بالوں کو باندھتی تھیں کپڑے سے، اور پوری چادر پیچھے لٹکتی رہتی تھی، اور سامنے والا حصہ جو ہے اس پر قمیض ہی ہوتی تھی یا جو کپڑا وہ پہنتی تھی. تو ایک تو ان کو حکم دیا گیا کہ جب آپ چادر ڈالیں تو سامنے والے حصے پر بھی اسے ڈالیں، اور ایک یہ عام حکم ہے کہ ایسی چادر لیں جو پوری طرح پورے اپنے سامنے والے حصے کو بھی ڈھانک لے. ولا یبدین زینتہن، دوبارہ کہا، دوبارہ پردے کا حکم دیا کہ ان کو یہ سمجھاؤ خواتین کو کہ یہ اپنی زینتیں ظاہر نہ کریں. البتہ ان لوگوں کے سامنے اپنی زینتیں ظاہر کر سکتی ہیں، ستر نہیں. چہرہ کھول سکتی ہیں، زیور اگر ہے تو وہ اگر ان میں سے کوئی دیکھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے. کپڑے اچھے پہنے ہوئے ہیں وہ بھی زینت ہے. یہ استثناء کیا کہ ان لوگوں کے سامنے وہ زینت کھول سکتی ہیں. الا لبعولتہن، مگر اپنے شوہروں کے سامنے. او آبائہن، یا اپنے باپوں کے سامنے. او آبائی بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے باپوں کے سامنے. او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں کے سامنے زینت ظاہر کر سکتی ہیں، ستر نہیں. یہ یاد رکھیں. او ابنائے بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے سامنے. او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے سامنے.
او بنی اخوانہن یا اپنے بھتیجوں کے سامنے، او بنی اخواتہن یا اپنے بھانجوں کے سامنے، او نسائہن یا اپنی عورتوں کے سامنے، میری بہنوں اور بیٹیوں، میری ماؤں اور میرے بھائیوں. یہ لفظ بڑا عجیب ہے جو قرآن نے لکھا ہے، او نسائہن، اور یہ لفظ ہے، موجود ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا. یا اپنی عورتوں کے سامنے اپنی زینت ظاہر کرو. سب مفسرین نے یہ لکھا کہ کچھ عورتیں ایسی ہیں کہ جن عورتوں سے عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے. عجب بات ہے، عورتوں سے عورتوں کا پردہ، یہ کیا بات ہے؟ یہ الفاظ ہیں او نسائہن، یا اپنی عورتوں کے سامنے زینت کھولو. یعنی کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کے سامنے زینت نہ کھولو، جن سے پردہ کرو، عملاً پردہ کرو، اپنی زینتوں کو چھپاؤ. اب اس پر مفسرین نے بڑا لکھا ہے، اور تمام مفسرین اس بات پر متفق ہوئے ہیں کہ مومن عورتوں کو چاہیے کہ اپنی جانی پہچانی عورتیں، جن کے کردار کے بارے میں، جن کے اخلاق کے بارے میں انہیں علم ہو، ان کے سامنے تو اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہیں، لیکن جن عورتوں کی سیرت اور کردار کا اور کماش کا انہیں پتہ نہ ہو، ان سے اپنی زینت کو چھپا کے رکھیں. اگر ان سے اپنی زینت کھولیں گی تو وہ عورتیں غیر مردوں کے سامنے جا کر ان کی زینت بیان کریں گی اور بے پردگی ہوگی. آپ مجھے بتائیں کہ جو شریعت عورت کے حیا، عورت کے پردے، عورت کی عزت، عورت کی عصمت کا اتنا کے بارے میں اتنا محتاط ہے کہ کوئی غیر اور بدکماش عورت مومن عورتوں کی زینت کو نہ دیکھے، وہ چہرے کی کس طرح اجازت دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. اور سیرت اور حدیث میں ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ جو کوئی اپنے ضمیر کے خلاف عمل کرنا چاہتا ہے، قرآن کی تعلیمات کے خلاف عمل کرنا چاہتا ہے، وہ کرے، لیکن اسلام کی حدود سے کھیلنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. او نسائہن، یا اپنی عورتوں کے سامنے، او ما ملکت ایمانہن، یا اپنے غلاموں کے سامنے جو ملک یمین میں ہیں. اس کی تشریح میں امام ابو حنیفہ نے، حضرت عائشہ صدیقہ نے اور کچھ صحابہ نے تو بڑی عجیب بات کی ہے. آپ بھی سن لیں. امام ابو حنیفہ جنہیں فقہ کی دنیا میں پہلا مقام حاصل ہے، اور واقعی امام ابو حنیفہ، اختلاف تو ہر کسی سے کیا جا سکتا ہے، لوگوں نے انبیاء سے بھی اختلاف کیا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کا مقام اسلام کی تشریح میں منفرد مقام ہے. اور اس وقت بھی دنیا کی امت مسلمہ کا 3/4 حصہ انہی کی بات کے پیچھے چلتا ہے. ان کا مقام ہے. ہم کو یہاں فقہ کی بحث نہیں کرنا چاہتے، لیکن امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ او ما ملکت ایمانہن سے مراد گھر کی خواتین، نوکرانیاں اور لونڈیاں ہیں، مرد غلام اس سے مراد نہیں ہے. اس لیے کہ پیچھے لفظ او نسائہن کا آیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد سرے سے مرد غلام ہے ہی نہیں. اور انہی کی رائے درست رائے ہے. لیکن اگر وہ غلام جو اس زمانے میں غلام ہوتے تھے گھروں کے اندر، زر خرید غلام، اس کو مراد لے بھی لیا جائے تو بھی اس سے مراد یہ نہیں ہے، اس سے یہ آزادی نہیں مل جاتی کہ ہمارے گھروں میں جو نوکر ہیں اور یہ جو شوفر ہیں اور یہ جو ہم نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے عورتوں کو پردہ نہیں کرنا چاہیے. یہ بالکل ایک مختلف چیز ہے. او ما ملکت ایمانہن او التابعین غیر اولی الاربہ من الرجال، یا وہ تمہارے تابع مرد جنہیں عورتوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں ہے. یہ شرط ہے کہ تمہارے خاندان میں اگر کوئی ایسا بیمار آدمی ہے، فاطر العقل آدمی ہے، اور جسمانی طور پر ضعیف آدمی، یا کچھ خاندانوں کے اندر ایسے مرد ہوتے ہیں، کوئی ایسا آدمی ہے جس کو عورتوں کے ساتھ کوئی خواہش ہی نہیں ہے اور وہ گھر کے اندر رہتا ہے، تو اس کے سامنے بھی عورت اگر کھلے چہرے کے ساتھ آ جائے یا کسی زینت کے ساتھ آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. سطر میں تو اسے رہنا چاہیے. اگر کوئی اس طرح کا مرد تمہارے خاندان کے اندر، اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں بعض خاندانوں میں، او التابعین غیر اولی الاربہ من الرجال او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء،
یا ان بچوں کے سامنے تم زینت ظاہر کر سکتی ہو. زینت کی بات ہے، سطر اور زینت کا فرق ضرور ذہن میں رکھیں کہ جن کے سامنے ابھی جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں کو نہیں جانتے، ولا یضربن بارجلہن، اور ان کو یہ بھی سمجھاؤ خواتین کو کہ یہ قدم مار کر نہ چلا کریں. قدم مار کر چلنے کا کیا مطلب ہے کہ اس طرح نہ چلیں کہ جس کی آواز دوسرا سنے اور اس سے اس کی زینت کے ظاہر ہونے کا خدشہ ہو. آپ دیکھیں، ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، ان عورتوں کو یہ کہیں کہ یہ قدم مار کر نہ چلیں. جو شریعت قدم مار کر چلنے سے منع کرتی ہے وہ چہرہ کھولنے کی اجازت دیتی ہے؟ نہیں دیتی. عورت کی عزت، عورت کی عفت اور عصمت اللہ کو بڑی عزیز ہے. اللہ تو ان لوگوں کو سنسار کرنے کا حکم دیتا ہے جو عفت کے ساتھ کھیلتے ہیں. عفت کی بربادی کی سزا سب سے بڑی سزا ہے. قتل کرنے والے کو تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قتل کر دو، اور جو مرد اور عورت انسان کی عفت اور عصمت سے کھیلتے ہیں انہیں تو اللہ حکم دیتا ہے کہ چوراہے میں دفن کرو اور پتھر مار مار کر ہلاک کر دو. لوگ اسے آزادی کہتے ہیں. ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. اور اے مومنو، سارے کے سارے اللہ کی طرف توبہ کرو. اس معاملے میں تم سے جو قصور ہوئے ہیں معمولی قصور نہیں ہیں. یہ جو تم نے عریانی کا گناہ کیا ہے، فحاشی کا گناہ کیا ہے، اس طرح تم نے بے پردگی کو معاشرے کے اندر پھیلایا ہے، یہ کوئی معمولی جرم تم نے نہیں کیا. سارے توبہ کرو، پلٹو اس سے. یہ کوئی آزادی نہیں ہے، یہ کوئی کلچر نہیں ہے، یہ کوئی ترقی کا ذریعہ نہیں ہے. تم نے اسی راستے سے اپنی بربادی کے سرٹیفکیٹ پر دستخط کیے ہیں. ہوش کرو. وتوبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی توبہ کرو، مل کر توبہ کرو. ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. فلاح کا یہی راستہ ہے. تو وہ عورت، وہ ماں اور بہن جس کا احترام اللہ نے کیا ہے، اللہ کے رسول نے کیا ہے. وہ ایک مرتبہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. بڑی عجیب بات ہے. اس نے آ کر جھگڑا کیا. قرآن میں یہ پوری ایک سورت ہے، مجادلہ، سورت مجادلہ. اس نے آ کر جھگڑا کیا اور کہا کہ میرے خاوند نے مجھے یہ کہہ دیا ہے، اس کا کیا حل ہے؟ مجھے اس نے ماں کہہ دیا ہے. اور اس عرب کی جاہلیت میں تو جو خاوند اپنی عورت کو ماں یا بہن کہہ دیتا تھا اس کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ طلاق ہو گئی ہے. تو وہ عورت بڑی پریشان تھی کہ میرے خاوند نے غصے میں آ کر مجھے یہ کہہ دیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی عجب بات ہے. کہنے لگے اس کے پاس میرا تو کوئی حل نہیں ہے، میرے پاس تو اس کا کوئی حل نہیں ہے. اس عورت کی چیخ نکل گئی، رو پڑی، کہنے لگی اللہ کے رسول، ساری دنیا کے حل موجود ہے، میرا کوئی حل موجود نہیں ہے. اسی وقت جبرائیل امین آئے، اسی وقت آئے. قرآن کہتا ہے کہ ساتوں آسمانوں نے اس کی بات سنی. اسی وقت جبرائیل امین آئے اور اس خاتون کا مسئلہ حل کیا گیا. اور ایک مرتبہ وہی خاتون، حضرت عمر کہیں جا رہے تھے، اس خاتون نے حضرت عمر کو روکا اور ان سے کچھ بات پوچھی. بات طویل ہو گئی. حضرت عمر اس کی بات سنتے رہے اور کچھ اور لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے، وہ انتظار کرتے رہے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ واپس پلٹے تو ان صحابہ نے کہا کہ یا امیر المومنین، اتنا تو وقت نہیں تھا، آپ نے اس بڑھیا کے لیے اتنا وقت لگا دیا، ہم یہاں انتظار کرتے رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا خدا کی قسم اٹھاتا ہوں، اگر یہ عورت مجھے کئی دن کھڑا ہونے کا حکم دیتی تو کھڑا رہتا، صرف مجھے نماز پڑھنے کی اجازت دے دیتی. تمہیں معلوم ہے یہ عورت کون ہے؟ یہ وہ عورت ہے جس کی اللہ نے بات سنی تھی اور 7ویں آسمان سے جبرائیل کو بھیجا تھا. یہ وہ عورت ہے. تو عورت کی عزت اور حرمت تو اللہ اور اس کے رسول نے کی ہے. اس لیے میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ امت کا حرم ہیں،
آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفادار بندیاں ہیں. آپ اللہ کی وہ وفادار بندیاں ہیں جن کی عبادت کو اللہ قبول کرتا ہے. اور مردوں سے بھی یہ میں کہتا ہوں کہ اس معاملے میں جرم نہ کرو، اللہ سے توبہ کرو اور فلاح پاؤ. اگلی آیتیں بھی 1-2 منٹ میں سمجھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. اس کے 2 ترجمے ہیں. ایک ترجمہ یہ ہے کہ اے خواتین گھروں میں ٹک کر بیٹھو، ایک ترجمہ یہ. اور دوسرا ترجمہ بعض لوگوں نے یہ کیا ہے کہ اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ بیٹھو. اگر اپنے گھروں میں نہیں بیٹھو گی، تمہارا اصل حدود کار تمہارا گھر ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ملازمت کے لیے یا کسی ضروری کام کے لیے یا سفر کے لیے یا کسی اور ایسے کام کے لیے کہ جو شریعت کی نگاہ میں جائز ہے اس کے لیے تم گھر سے نہ نکلو. لیکن پھر بھی اسلام کہتا ہے کہ تم وقار کے ساتھ اپنے گھر کو اپنا محور و مرکز بناؤ. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ بیٹھو. اور آگے اس بات کی تشریح ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پردے کے معاملے میں بہترین حکم ہے اور واضح. عورتوں کو کہا کہ اپنے گھروں میں بیٹھو، لیکن اگر تم نے نکلنا ہی ہے تو پھر اس طرح نہ نکلو، اس طرح نہ نکلو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. اور جاہلیت اولا کی طرح اپنا بناؤ سنگار کر کے گھروں سے باہر نہ نکلو لوگوں کو دکھانے کے لیے. اور اگر کوئی عورت اپنی مجبوری کے لیے، ضرورت کے لیے گھر سے نکلے تو وہ اس طرح اپنے آپ کو ڈھانک کر نکلی ہو کہ سارے فتنے دم توڑ جائیں. اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ منزل امت مسلمہ دیکھے گی. اور جب یہ منزل امت کو حاصل ہوگی تو انہی عورتوں کی گودوں میں خالد بن ولید اور طارق بن زیاد اور محمد بن قاسم پیدا ہوں گے. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ. آگے بتایا کہ عورتوں تمہارا اصل زیور کیا ہے، تمہارا اصل حسن کیا ہے، تمہارا اصل کردار کیا ہے. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ. نماز قائم کرو، اپنے گھروں کو نماز سے سجاؤ. لمبی لمبی نمازیں پڑھا کرو، راتوں کو بھی اٹھ کر پڑھا کرو. بیویوں راتوں کو اٹھ کے اپنے بچوں کے لیے، خامدوں کے لیے، مجاہدوں کے لیے دعائیں کیا کرو. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ. نماز قائم کرو. وَآتِينَ الزَّكَاةَ. اور اپنے مال اللہ کے راستے میں دو، زکات دو. وَآتِينَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اس کو اپنا زیور اور حسن بناؤ. اس حسن اور زیور کی تمہیں ضرورت ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے اہل بیت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو کہا گیا اور ان کے ذریعے ساری امت کی خواتین کو کہا گیا کہ اے اہل بیت اور اے خواتین امت، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے ساری گندگی دور کر دے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے. اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے. کیا تم پلیز رہنا چاہتی ہو؟ اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے کہ ساری رجس تم سے دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک کر دے. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ. یہ مومن گھر جو ہیں، مومنوں کے گھر، اس کا تذکرہ ہے کہ کس طرح ہونا چاہیے. اللہ فرماتا ہے کہ یاد کرو، یاد رکھو اس چیز کو جو تمہارے گھروں میں نازل ہوتی ہے اور حکمت کو یاد کرو. اللہ کی آیتوں کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو گھر میں پھیلایا کرو. گھر میں قرآن اور سنت کے نور کو عام کرو. والدین کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، بیویوں کو کہتا ہے کہ اپنی بچیوں کو قرآن کی آیتیں سمجھایا کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سمجھایا کرو. یہ ماحول اپنے گھر کا بناؤ. ان اللہ کان لطیفا خبیرا. اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہی لطیف ہے. یقیناً اللہ بڑا باریک بین ہے، چھوٹے چھوٹے عمل سے واقف ہے اور ہر بات کو جانتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ اس امت کو حیا نصیب فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم. آپ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں، کیا میں اپنے بال حیض و جنابت کے غسل کے لیے کھول لیا کروں؟ فرمایا نہیں. حضرت عبید بن عمیر کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی کہ حضرت عبداللہ بن عمرو عورتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جب وہ غسل کریں تو اپنے بال کھول لیا کریں.
فرمایا تعجب ہے کہ ابن عمر غسل کے لیے بال کھولنے کا حکم دیتے ہیں، وہ انہیں یہ حکم کیوں نہیں دیتے کہ اپنے بال ہی منڈوا دیں؟ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے غسل کیا کرتے تھے، میں اپنے سر پر 3 چلو پانی بہا لیا کرتی تھی، اس کے سوا اور کچھ نہ کرتی تھی۔ تشریح: پہلی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ماہواری ختم ہونے کے بعد عورت جب غسل کرے تو اپنے بال کھول لیا کرے۔ باقی حدیثوں میں وضاحت ہے کہ عورتوں کے لیے بوقت غسل بال کھولنا ضروری نہیں ہے، چاہے غسل ماہواری کا ہو یا جنابت کا۔ جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ بوقت غسل بال کھولنا مستحب ہے، اور اگر نہ کھولے جائیں تو کوئی حرج نہیں، طہارت حاصل ہو جائے گی۔ البتہ بال اتنے سخت بندھے ہوئے ہوں کہ بالوں کی جڑوں تک پانی نہ پہنچ سکے تو اس صورت میں بالوں کا کھولنا ضروری ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ام سلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتا، اس لیے میں آپ سے یہ مسئلہ دریافت کرتی ہوں کہ کیا احتلام سے عورت پر بھی غسل واجب ہو جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب وہ کپڑے یا جسم پر پانی دیکھ لے۔ یہ سن کر ام سلمہ نے حیا کی وجہ سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، اگر یہ بات نہ ہوتی تو اس کا بچہ اس کی صورت سے مشابہ کیوں کر ہوتا۔ تشریح: محترم سامعین، حصول علم میں سب سے بڑا حجاب بیجا شرم ہے۔ یہ شرم آدمی کو جاہل رکھتی ہے اور وہ جہالت کی وجہ سے قدم قدم پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے۔ اسلام مرد عورت کے پوشیدہ اور خاص گوشوں کو بھی دین و شریعت سے آزاد نہیں رکھتا کہ وہ ان میں اپنی مرضی کے مطابق جو چاہیں کریں، بلکہ ان کے بارے میں بھی مسلمانوں کی صحیح رہنمائی کرتا ہے اور ان کو ضروری احکام و ہدایات دیتا ہے۔ اگر ان کو معلوم کرنے میں شرم کی جائے تو آدمی ان کے بارے میں اسلامی احکام سے بالکل بے خبر رہے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شرم و حیا کے مجسم پیکر تھے، لیکن اس کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ایک ایک معاملے کے متعلق حکم شرعی معلوم کرتے تھے، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ مسلمان کسی قول و فعل میں خود مختار اور آزاد نہیں ہے کہ جو بات زبان پر آئے کہہ دے اور جو دل میں آئے کر گزرے، بلکہ وہ اپنے ہر قول و فعل میں اللہ کا بندہ اور شریعت کا پابند ہے۔ صحابہ کرام ہی کی طرح صحابیات بھی ہر مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی تھیں اور شرم حیا حصول علم کی راہ میں ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی تھی۔ چنانچہ آج کی حدیث میں حضرت ام سلیم نے ایک ایسا مسئلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا جس کو پوچھتے وقت خود انہیں بھی حیا آ رہی تھی۔ اگر وہ شرم کی وجہ سے نہ پوچھتی تو نہ صرف وہ اس مسئلے کے شرعی حکم سے خود بے خبر رہتی بلکہ تمام مسلم خواتین ناواقف رہتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ انصار کی عورتیں بہت ہی اچھی ہیں کہ شرم انہیں دین میں سمجھ پیدا کرنے سے نہیں روکتی۔ آج مسلم خواتین چاہے وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں یا بالکل ان پڑھ، دینی مسائل سے بالکل بے خبر ہیں۔ دین کا علم رکھنے والی خواتین بہت کم ہیں۔ مسلم خواتین کو چاہیے کہ وہ صحابیات کی طرح حصول علم میں شرم نہ کریں، اگر وہ خود نہ پوچھیں تو اپنے شوہروں کے ذریعے مسائل معلوم کریں، دینی علم رکھنے والی بہنوں سے پوچھیں اور مستند دینی کتابیں پڑھیں تاکہ وہ طاہر و پاک رہ سکیں اور اپنی پوری زندگی اسلامی تعلیمات کے مطابق بسر کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اب کویت سے آمنہ یوسف انصاری پوچھتی ہیں، سوال یہ ہے، میں قرآن و حدیث کی روشنی میں نشر ہونے والا پروگرام باقاعدگی سے سنتی ہوں اور ٹیپ میں محفوظ کر لیتی ہوں۔ میں ایک شرعی مسئلے کے بارے میں معلومات کرنا چاہتی ہوں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں کو کون کون سے موقعوں پر فرض نمازیں اور فرض روزے معاف ہیں، اور ان موقعوں پر نماز نہ پڑھنے اور روزے نہ رکھنے کی وجہ سے کوئی گناہ ہوگا یا نہیں۔ جواب سنیے، عورتیں ہر ماہ ایام خاص میں نہ نماز پڑھ سکتی ہیں نہ روزہ رکھ سکتی ہیں۔ ایک بار عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، صدقہ کرو اس لیے کہ میں نے جہنم میں تمہاری اکثریت دیکھی ہے۔ عورتوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا، تم لان تان بہت کرتی ہو اور اپنے خامند کی ناشکری کرتی ہو۔ میں نے نہیں دیکھا کہ دین و عقل میں ناقص ہونے کے باوجود تم سے بڑھ کر عقل مند آدمی کو کوئی بے وقوف بنا سکتا ہو۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، عقل و دین میں ہم کس پہلو سے ناقص ہیں؟ فرمایا، کیا عورت کی گواہی مرد سے نصف نہیں ہے؟ عرض کیا، ایسا ہی ہے۔ فرمایا، یہ ہے عقل کا نقص۔ پھر فرمایا، جب عورت
ایام خاص میں ہوتی ہے تو کیا ایسا نہیں ہوتا کہ وہ نماز نہ پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے؟ عرض کیا جی ہاں. فرمایا یہ اس کے دین کا نقص ہے. پاک ہونے کے بعد نماز کی قضا نہیں ہے، روزوں کی ہے. حضرت معاذہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا کہ یہ کیا بات ہے کہ ایام خاص والی عورت روزے تو قضا کرتی ہے لیکن نماز قضا نہیں کرتی؟ فرمایا عہد رسالت میں ہم ایام خاص میں ہوتی تو پاک ہونے کے بعد روزوں کی قضا کا حکم دیا جاتا لیکن نماز کی قضا کا نہیں دیا جاتا تھا. حالت نفاس میں بھی نہ نماز پڑھی جائے گی نہ روزے رکھے جائیں گے. اس حالت میں نمازیں معاف ہیں. روزوں کی قضا بعد میں واجب ہے. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی زوجہ نفاس کے پورے 40 شب روز گزارتی تو آپ انہیں ان ایام کی نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیتے تھے. یہ واضح ہے کہ 40 دن نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت ہے. اگر اس سے پہلے خون بند ہو جائے تو نہا دھو کر نماز شروع کر دینی چاہیے. ان ایام میں نماز نہ پڑھنے اور روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے کوئی گناہ نہ ہوگا بلکہ اجر و ثواب ہوگا. وما علینا الا البلاغ. اور اب آخر میں بحرین سے حمیدہ بیگم پوچھتی ہے، سوال یہ ہے، ایک عورت کا شوہر اسے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا لیکن وہ اس کے باوجود نماز پڑھتی ہے اور اس بات سے نہیں ڈرتی کہ اس کا شوہر اس کو طلاق دے دے گا اور اس کا گھر اجڑ جائے گا. آیا وہ شرعاً شوہر کی نافرمانی کی مجرم قرار پاتی ہے یا نہیں؟ جواب سنیے. نماز فرض ہے. اس سے روکنے کا حق شوہر کو حاصل نہیں ہے اور اس معاملے میں عورت پر شوہر کی اطاعت بھی واجب نہیں ہے. شریعت کا ضابطہ یہ ہے کہ خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے. اس لیے وہ خاتون گنہگار نہ ہوگی جو شوہر کے منع کرنے کے باوجود نماز پڑھتی ہے بلکہ اسے کچھ زیادہ ہی اجر ملے گا. اسے مطمئن رہنا چاہیے کہ اگر نماز پڑھنے کے جرم میں اسے شوہر نے چھوڑ دیا تو اللہ تعالی اسے نہیں چھوڑے گا، اس لیے کہ اس نے اللہ کی رضا اور اطاعت کے لیے اپنے شوہر کو چھوڑا اور گھر کو اجاڑا. اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر شریک حیات عطا فرمائے گا. اور اب کویت سے عائشہ رضیہ اور ام تسنیم پوچھتی ہیں، سوال یہ ہے، عورت مسواک کر سکتی ہے یا نہیں؟ جواب سنیے. مسواک کا حکم مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہے کیونکہ صفائی اور طہارت جس طرح مردوں کے لیے ضروری ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے. اسلام نے مردوں اور عورتوں کے احکام صرف ان امور میں الگ الگ رکھے ہیں جن میں ان دونوں کے فطری تقاضے، میلانات، جذبات اور ضروریات الگ اور مختلف ہیں. اور اب کویت سے عفت پوچھتی ہیں، میں نماز کی پابند ہوں. میری کچھ سہیلیاں نماز نہیں پڑھتی، کیا میں ان کے ساتھ دوستی قائم رکھوں یا ختم کر دوں؟ ایک بزرگ خاتون کا مشورہ ہے کہ ختم کر دوں. جواب سماعت فرمائیے. آپ اپنی بے نماز سہیلیوں کے ساتھ دوستی کا رشتہ قائم رکھیں اور دوستی کا حق ادا کریں. ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنے اخلاق اور معاملات سے انہیں متاثر کریں اور نرمی اور حکمت کے ساتھ ان کو نماز کے دینی اور دنیاوی فائدے بتائیں. دین میں نماز کی اہمیت ان پر واضح کریں اور کوشش کریں کہ وہ بھی آپ کی طرح نماز پڑھنے لگیں. اگر انہوں نے نماز شروع کر دی تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی سعادت ہے اور اس کا آپ کو بہت بڑا اجر ملے گا. اگر دیندار اور نمازی خواتین بے دین اور بے نمازی بہنوں سے کٹ جائیں گی تو پھر ان کی اصلاح کون کرے گا؟ کٹ جانے سے تو ان کے مزید بگڑنے کا اندیشہ ہے. وما علینا الا البلاغ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں جانے والوں کی 2 قسمیں ایسی ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا. ایک قسم ان لوگوں کی ہے جن کے ہاتھوں میں گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے اور وہ ان سے لوگوں کو ماریں گے. دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو لباس پہنے ہوئے بھی ننگی ہوں گی، کندھے ہلا ہلا کر ناز و ادا سے مٹک مٹک کر چلیں گی. دوسری عورتوں کو بھی اس طرف مائل کریں گی کہ وہ ان کا سا لباس پہنیں اور ان کا سا ناز و انداز اپنائیں. ان کے سر بختی اونٹ کے لچکدار کوہان کی طرح ہوں گے. ایسی عورتیں نہ تو جنت میں داخل ہوں گی اور نہ جنت کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو دور دور تک پہنچے گی. حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر نوحہ کرنے والی عورت توبہ کرنے سے پہلے مر گئی تو اسے قیامت کے دن کھڑا کر دیا جائے گا اور گندک کا کرتا اور خارش کا دوپٹہ پہنا دیا جائے گا. تشریح. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی حدیث میں بتایا ہے کہ 2 طرح کے مجرم جو جہنم میں جائیں گے وہ اس دور میں موجود نہیں ہیں، آئندہ زمانے میں ان کا ظہور ہوگا.
ایک وہ ظالم اور بے رحم صاحب اقتدار اور قوت رکھنے والے لوگ جو ماتحتوں اور کمزوروں کو وحشیانہ سزائیں دیں گے اور بے گناہ لوگ بھی ان کے ظلم و تشدد کا نشانہ بنیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو متنبہ فرمایا ہے کہ تمہارے اوپر بھی ایک قادر مطلق ہستی موجود ہے، وہ ایک دن تمہارا احتساب کرے گی، مظلوموں کی داد رسی کرے گی اور تم کو تمہارے ظلم کی قرار واقعی سزا دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جہنم میں جانے والوں کی دوسری قسم وہ اخلاق باختہ اور بے حیا عورتیں ہیں جو حیا کی چادر اتار پھینکیں گی اور اخلاقی قدروں اور نسوانی عظمت کو پامال کریں گی۔ فرمایا کہ یہ عورتیں لباس پہنے ہوئے بھی عریاں ہوں گی، مطلب یہ کہ نیم عریاں لباس پہنیں گی، جسم کے بازو حصے جن کو چھپانا چاہیے ان پر کوئی کپڑا نہ ہوگا، ایسا چست لباس پہنیں گی جس سے جسم کے نشیب و فراز نمایاں ہوں گے اور دیکھنے والے کا تاثر یہی ہوگا کہ وہ لباس پہنے ہوئے بھی عریاں ہیں۔ اس میں وہ لباس بھی داخل ہے جو اتنا باریک ہو کہ اس سے جسم اور سر کے بال نظر آئیں۔ اس وعید میں وہ عورتیں بھی شامل ہیں جو ننگے سر رہتی ہیں یا ایسا لباس پہنتی ہیں جو ہر وقت سطر پوشی نہیں کر سکتا، مثلا بیٹھنے اور ہوا چلنے سے سطر کھل جاتا ہے۔ اس وعید کا اطلاق ایسی ساڑیوں پر بھی ہوتا ہے جن سے پوری طرح سطر پوشی نہیں ہوتی، پیٹ، بازو اور سینے کا کچھ حصہ کھلا رہتا ہے۔ اس دوسری قسم میں وہ عورتیں بھی شامل ہیں جو سرے بازار مٹک مٹک کر اور خاص ناز و ادا سے چلتی ہیں اور گزرنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ وہ اس برائی اور فتنے کو اپنی ذات تک محدود نہیں رکھتی بلکہ یہی رنگ ڈھنگ اختیار کرنے پر دوسری عورتوں کو بھی ابھارتی ہیں، اس کے لیے تحریک چلاتی ہیں، تنظیمیں قائم کرتی ہیں اور اس کو عورت کی ترقی اور آزادی کا خوشنما اور دلکش نام دیتی ہیں۔ ان کے بارے میں ایک بات یہ بتائی گئی ہے کہ وہ عام بال سمیٹ کر سر کے درمیان جوڑا سا باندھ لیں گی۔ اس وعید کا اطلاق ان عورتوں پر بھی ہوتا ہے جو اپنے بالوں کے ساتھ دوسرے بالوں کو جوڑتی ہیں، خواہ وہ اصلی ہوں یا مصنوعی۔ اس حدیث میں سب سے پہلے ظالم حکمرانوں کا ذکر ہے اور اس کے بعد اور